السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سانحہ ساہیوال جو ہے ایک ایسا کیس ہے جس کے حوالے سے پوری قوم سینسٹائز ہو گئی تھی، سب کو تکلیف ہوئی اس واقعے کے اوپر اور سب انتظار کر رہے تھے کہ جسٹس ہو اس کیس میں، لیکن سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کی مبینہ اندھادھند فائرنگ کی وجہ سے ہستہ بستہ جو خاندان ہے وہ تباہ ہو گیا، ان کا جو ہے برا حال ہوا۔ ہم نے دیکھا لوگ جسٹس کا ویٹ کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک شک کی وجہ سے، شک کی بنا کے اوپر جو کیس ہے وہ ویک ہو گیا ہے، کیونکہ عدالت یہ جو ٹرائل ہوتا ہے وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی وٹنس نہ ہو، جب تک کوئی پروف نہ ہو اور کمپلیٹ ایویڈنس کے ساتھ کیس پروسیڈ نہ کیا جائے تو تب تک کسی کو کنوکشن کے اوپر نہیں کنوکٹڈ کیا جاتا، ایسے کنوکشن نہیں ہوتے۔ انفارچونیٹلی جو کچھ ایز پر دی لا کچھ گراؤنڈز پر کیس ویک ہو گیا اور جو لوگ تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ اوور آل ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے، جوڈیشل سسٹم کا مسئلہ ہے، یا یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، یا ہر ادارہ جو ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں درستگی سے کام نہیں کر رہا۔ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور سوال ایک طرف سے شروع ہوتا ہے تو دوسری طرف ضرور کنیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں مولانا صاحب کی، مولانا صاحب کل تک تو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے اور حکومت جو ہے لوگوں کو غلط فہمی پیدا کری لوگوں میں کہ ہم لوگ مذاکرات میں بیٹھیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کچھ سامنے یہ آئی کہ جو مائنس عمران خان فارمولا رکھا گیا تھا اس کے حوالے سے کہا گیا کہ کسی بھی قسم کا مائنس عمران خان فارمولا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگینسٹ ڈیموکریسی ہے، اگینسٹ پولیٹیکل سسٹم ہے اور ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ان کی جو یہ تجاویز ہے اور جو ان کی سجیشن کہہ لیں یا ان کی ڈیمانڈز کہہ لیں ان کو رد کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ آفیشیل نہ آ سکا مولانا صاحب کی جانب سے۔ لیکن آج ان کی طرف سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے حوالے سے بالکل تیار ہیں، لیکن اگر حکومت اونچے ہتھ کنڈے نہ اپنائے تو دوبارہ بات کنیکٹ ہوتی ہے شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے غبارے میں ہوا بھر گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے غبارے سے ہوا نکلے۔ تو کنیکٹیوٹی کیا ہے درست ہے جو وہ کہہ رہے تھے، اور جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے تمام تر سینیریو۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس کو ہم گرانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ضرور گرائیں گے، اور یہ دکھ رہا ہے کہ سٹانس جو ہے ابھی پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہے مولانا صاحب کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پروٹیسٹ میں۔ لیکن پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو لاک ڈاؤن تو ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، تو پھر ملک کا کیا ہوگا؟ اور ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں تو شپمنٹس اور تمام تر جو ٹریڈ سسٹم ہے ہماری اکانومی کا، یہ اکانومی سے ڈسٹرپٹ ہوگی۔ صرف اور صرف اکانومی دہشت گردی سے ڈسٹرپٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کے ان لافل جو کام ہوتے ہیں اس سے بھی ہماری اکانومی جو ہے اس میں زد میں آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ ماجد صاحبہ، جو کہ رہنما ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم پی اے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، کالمسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے ہمارے پاس آج پروگرام میں۔ علی معین الدین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ رابعہ، آغاز کروں گی آپ سے، جاننا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کے کو کیا ویک دیکھ رہی ہیں آپ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دھرنا ہوگا ان کا جو لانگ مارچ ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جمہوریت میں سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، لیکن اس کا پرامن احتجاج جب کیا جائے تو اس کو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس احتجاج سے اور اس دھرنے سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ اس وقت حالات ہیں۔ ہم پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اس دور میں مولانا صاحب کی جو دھرنے کی بات ہے، اس پہ میں اور ان کے ساتھ ساتھ جو آج یہ -1 والی بات ہو رہی تھی کہ پی ایم جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، صبح یہ اخبار میں میں نے نیوز پڑھی تھی کہ 1 اچھا، یہ چیز ایک ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں مولانا صاحب سے، کیونکہ میں یہ نہیں کہتی، میں بات کرتی ہوں اپنے ملک کی۔ یہاں میرے ملک کا مسئلہ ہے، اس وقت ہمارا ملک مسائل کا شکار ہے۔ اچھا، اس میں مولانا صاحب کا دھرنا اور وہ دھرنا جس میں کہ وہ ڈنڈے ہیں، جسے ہم دیکھیں لفظ آ جاتا ہے مسلح جتھے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہم پر الزام ایک طرف لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم پر کریٹ کرے گا برا، یہ دیکھیں ایک برا امپیکٹ ہوگا، اس سے پاکستان کا بھی ایک طرف اکانومی کا نقصان، ایک طرف پاکستان کا نقصان، تو اس طرح سے کہ ہم اس وقت جس مشکل میں کھڑے ہیں، یہ جو مسائل یہ کریٹ کریں گے، اس مسئلے سے
وہاں پر جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے پورا ملک متاثر ہوگا اس سے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جس طرح ایسا آپ نے کام کہا نہیں کہ کرنا چاہیے. اکانومی کے لیے بھی خطرناک ہے. بیگ صاحب سے اس پر جاننا چاہوں گی کہ بیگ صاحب بینگ اے بزنس پرسن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بھی دن اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اور پورے ملک کی بات نہیں کری، صرف کسی ایک شہر کی بات کر لیتے ہیں چلیں، کیا اکانومی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا یہ؟ کیا اکانومی پہ؟ ڈیفینیٹلی اکانومی کے اوپر بہت ہی ایڈورس اور نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا. اور یہ کسی شہر میں کسی ایک اوور آل جو دھرنا ہے یہ ملک میں بے یقینی صورتحال پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسرٹینٹی جب بھی ملک میں ہوتی ہے اس کے امیڈیٹلی معیشت پہ برے اثرات پڑتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کریش ہونا، میں یہی سوال اگلا کرنے والی تھی آپ سے کہ کیا اسٹاکس کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ سرمایہ کاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ملک یہ کتنے دن دھرنا رہے، کتنے دن بند رہے، پہیا جام رہے، تو اس سے اسٹاک پہ بھی اثر پڑتا ہے. آج جو ابھی میں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس سے اٹھ کے آیا ہوں اور ہم نے جو لیٹر وغیرہ بھجوائے وزیر داخلہ کو، وہ یہ ہے کہ پورے کنٹینر انہوں نے لے کے لگا دیے، پتہ نہیں 4-5 ہزار کنٹینر. اب کراچی کا کنٹینر جو پورٹ سٹی ہے اپ کنٹری جاتا تھا اور وہاں سے ان کی گوڈس لے کے کراچی آتا تھا جو شپمنٹ ہوتی تھی، وہاں سے یہاں آنے رہا اور یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں یہ لوگ روک کے اور دھرنے میں استعمال کر لیں گے. اگر یہ 3-4-5 دن رہتی ہے، شپمنٹیں کینسل ہوتی ہیں، لوگوں کی وقت پہ شپمنٹ نہیں ہوتی، یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہے. لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کیا یہ سب چیزیں افورڈ کر سکتا ہے یا کوئی بہتر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جس سے معیشت بھی ڈینٹ نہیں. کیوں معیشت تو آلریڈی ہلی ہوئی ہے آپ کی، شیکی ہوئی ہے معیشت آپ کی. جو معیشت کی بری حالت ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے سب کے، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ مزید انسرٹنٹی آپ نے. آج ہمارے یہاں نیب کے چیئرمین صاحب آئے تھے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، ان کے ساتھ ڈی جی نیب کراچی بھی تھے اور سینئر کچھ لوگ تھے. انہوں نے ایک بڑا کلوز ڈور میٹنگ بزنس کمیونٹی صاحب اس پر میں آپ سے بات کروں گی اپنے دوسرے سلاٹ میں، لیکن ابھی میں آپ کو دوبارہ اس ٹاپک پر لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کے جو یہ دھرنے کے جو افیکٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن سے بھی جو ہے ایک شہر سے بھی بہت ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات سیکیورٹی کی کریں تو فار انسٹنس اگر یہ لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، نمبر 1 دس از ان لافل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل، بٹ نمبر 2 واٹس دی another افیکٹ آف دیٹ؟ کیا وہاں پہ لوگوں کی ڈسٹربنس کے علاوہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سارٹ آف کوئی امپریشن بھی کریٹ ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں آپ کو جس طرح سے وہ ڈنڈے بلدار لوگ دکھائے جا رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، یا وہ I don't know what to call it، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہاسٹائل ماحول ہونے جا رہا ہے. جب ہاسٹائل ماحول ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر فائرنگ ہو جاتی ہے، 5-6 لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیز لمیٹڈ نہیں رہتی، پھر یہ چیز ورسٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. وہ حالات کچھ ایسے ٹرن ہوتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر فائرنگ کر دیتی ہیں تو لوگ شہید ہو جاتے ہیں. پھر وہ لاہور ماڈل ٹاؤن والی بات جس ابھی تک آپ کے علم میں بھول گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سچویشن تک جائیں کیوں؟ پھر مولانا صاحب نے جب ریبر کمیٹی بھی بنا لی، بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ٹائم دیں اور اس میں میٹنگیں کریں، 2-3 ملاقاتیں کریں، اور جو آپ کے میجر ایشوز ہیں وہ ان کو کہیں کہ جی یہ ترجیحات پہ ہمارے جو ہے یہ ڈیمانڈس انوالو کریں، کیونکہ ان کی طرف ڈیمانڈس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ڈیمانڈس بھی ریزنیبل ڈیمانڈس ہونی چاہیے یا ایسی ہوں ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈس؟ میں کہتا ہوں اگر ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کر دے تو یہ ایک جمہوری عمل میں آپ یہ بات اس سے لٹل بٹ ٹو مچ آسکنگ ان اے ڈیموکریٹک سسٹم. لیکن ہم پیپلز پارٹی والے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ایشو بیس چیزوں پہ ساتھ دے رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، ہاں مہنگائی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم سڑک پہ بھی ان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کو روکیں، بجلی گیس کی قیمتیں نہ بڑھیں. تو پورے کراچی میں آپ لوگ نکلیں گے یا پورے سندھ میں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے مورلی سیاسی ہماری پوری حمایت ان کو حاصل ہے. اچھا، ناٹ فزیکلی. فرق جو ہے جو فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم
لاک ڈاؤن جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں لیکن مارچ کا تو آپ لوگوں نے آپ نے کہا ہے نا کہ مارچ کا حصہ ہوں گے. ایشو بیس سیاست ہے, ایشو بیس پہ ہم سپورٹ کریں گے. تو مارچ میں آپ کہاں سے کہاں تک نکلیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے؟ یہ سب چیزیں طے نہیں, براڈ بیس بات ہوئی کہ ایشو بیس سیاست میں ہم انہیں سپورٹ کریں گے, اور وہ تمام ایشوز جو جنرل ایشوز ہیں, غریب آدمی کے, بے روزگاری پھیل رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ایک مہینے اسکول کی فیس پیرنٹس اب بھرتے ہیں تو دوسرے مہینے بجلی کی this is clear that morally you are with مولانا صاحب JUIF, but physically ابھی تک آپ لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, کدھر سے جانا ہے, مارچ کہاں تک کریں گے, یہ سب ابھی تک کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. یہ سب ڈیٹیلز ہیز ناٹ ورکڈ آؤٹ, بٹ براڈ بیس گائیڈ لائنس دے دی گئی ہے, اور براڈ بیس گائیڈ لائنس میں یہ ہے کہ ایشو بیس چیزوں پہ ہم انہیں سپورٹ بھی کریں گے, سیاسی مورلی طور پہ ان کا ساتھ بھی دیں گے, اور اس کے لیے جب مولانا صاحب ان ایشوز کو اٹھائیں گے یا مارچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے آپ کو نہیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے علی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کنڈیشن کو, اس سیناریو کو دیکھیں مولانا صاحب کی, اور کچھ تعداد دیکھیں مدارس کی کراچی میں, تو کیا یہاں سے کراچی میں بھی مارچ, تو لانگ مارچ جو ہے آپ کو اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے؟ کیا واقعی پراپر ایک بہت اسٹرانگ لانگ مارچ دکھائی دے گا یہاں پر, یا آپ کو لگتا ہے یہاں پر کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا؟ امپیکٹ تو یہاں پہ ہوگا, کیونکہ اگر آپ سکھر اور گھوٹکی وغیرہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی مولانا صاحب کا اثر رسوخ ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ سندھ سے بھی اگر آپ دیکھیں, کراچی ہے, حیدرآباد سے تو پیپل پارٹی ان کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اور مدارس جو ہیں کچھ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نہیں حصہ بنیں گے, جنہوں نے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ایک اکثریت جو ہے, اور پھر نون لیگ کی ملا کر تو یہ مارچ کراچی سے لے کر آگے تک ہی چلتا ہوا ایک کارواں بنتا ہوا جائے گا اگر یہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے. اور رہی بات جہاں تک مارچ کی ہے یا جلسوں کی ہے, وہ تو ہر پارٹی کا سیاسی حق ہے, لیکن دھرنا دینا وہ ملکی مفادات میں کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. لیکن بات یہاں پہ سب سے اہم یہ آ جاتی ہے کہ روایت قائم کس نے کی, دھرنے کی سیاست سے جو ہے وہ روایت قائم کس نے کی, یہ پی ٹی آئی نے کی. آج یہ ان کو لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ جی اس سے نقصان ہوگا, عوام کا نقصان ہوگا, 110% ہوگا, لیکن کیا اس وقت پی ٹی وی پہ حملہ کرنے پہ عوام کا فائدہ ہوا تھا؟ لیکن یاد ہوگا آپ کو علی کہ جب اس کنڈیشن کو ریورس کر لیں, جب پاکستان تحریک انصاف دھرنا کر رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب, تمام تر جماعتیں کہہ رہی تھیں آپ جو کر رہے ہیں اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے, اور آج پھر ریورس کر لیں کنڈیشن, پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں. نہیں سن لے میری بات, مکمل سوال علی, یعنی کہ پہلے بھی آواز اٹھ رہی تھی جمہوریت کو خطرہ ہے تمام تر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نہیں, بلکہ جو حکومت تھی اس وقت کی اور ان کے الائز, یعنی یہ مولانا صاحب, PMLN. اب یہ دوبارہ وہی کنڈیشن ہے, ابھی PMLN پیپلز پارٹی اور JUIF کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت کرتی ہے. دیکھیں میں اس کا جواب جانوں گی آپ سے, لیکن ایک وقفے کے بعد, وقفہ لینا ہے. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ جب اگر ہم پچھلی دور حکومت کی بات کریں, PMLN کی جب حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کری تھی کہ آپ برطرف ہو جائیں, اور اسی طرح مائنس نواز شریف صاحب فارمولا جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں پوزیشن سے, تو کہا جا رہا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. آج کنڈیشنز بالکل ریورس ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پھر کہا جا رہا ہے کچھ جماعتوں کی جانب سے کہ اب بھی جمہوریت کو خطرہ ہے. تو میں یہ سوال اس کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آخر سرکمسٹانسز کیا ہیں, کیا واقعی دونوں ہی کنڈیشنز میں جمہوریت کو خطرہ ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعت میں ہو یا پھر حکومت میں ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کلیم کر رہی تھی کہ مائنس نواز شریف ہونا چاہیے, آج تمام اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ جی مائنس جو ہے وہ عمران خان صاحب ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اپوزیشن اپنے مفادات میں کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مفادات میں, عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. اس میں اگر دیکھا جائے, اگر اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا دھرنا جائز ہے, تو پھر آج مولانا صاحب کا دھرنا بھی جائز ہے. لیکن کیا جب کوئی دھرنا کوئی لیڈرشپ کی جانب سے, کسی لیڈرشپ کی جانب سے دھرنے کا کہا جاتا ہے, تو کیا اس لیڈرشپ کا کریڈیبل ہونا ضروری ہے, یا کوئی بھی کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ دھرنا کر سکتا ہے؟ نہیں, مولانا صاحب کا ایک اپنا وزن ہے سیاسی تاریخ میں پاکستان کے اندر, وہ کافی پرانے سیاستدان ہیں اور ان کی ایک جماعت ہے. اور کیا ان کی واقعی کوئی اچیومنٹس بھی رہی ہیں؟
کشمیر کمیٹی کی بات کر لیں, کیا کیا انہوں نے کشمیر کمیٹی پہ؟ کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا؟ نہیں, کشمیر کمیٹی کا ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ انہوں نے جواب دینا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ نہیں کر رہے وہ ہمیں بات سوال کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو جو ہے وہ بے عزت نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے. ایک طرف آپ جو ہے وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے جو ہے وہ کچھ رہنماؤں کو جو ہے وہ بیانات دینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ماحول کو واقعی عوام کے لیے لے کر چلنا ہے تو پھر اس پہ کام کریں. کام تو آپ لوگ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے, اندر کھاتے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کس بات پہ چل رہی ہے. ایشو کچھ اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, اور اندر جو ہے بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے جس پہ سیٹلمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. تو عوام کا تو مفاد ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس سیناریو کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں 31 میں, کیا یہ کوئی مذاکرات واقعی ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک خبر تو اندر کی ہے کہ اب مولانا صاحب نے کوئی دھرنا نہیں کرنا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہوگا تو کیا سکسیسفل ہوگا دھرنا ان کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. سیاست میں جو ہے وہ دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں بات چیت کے, اور ہو سکتا ہے کہ 30 تاریخ کی رات کو ہی کینسل ہو جائے یہ دھرنا. بات یہ ہے کہ یہ تو آپس میں بیٹھ کے کل میٹنگ ہے رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی. مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ سے آپ کیا انالائز کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے کہ اب وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اگر حکومت اونچے ہتھ کنڈے نہ اپنائے تو. اب سٹیٹمنٹ ریورس دکھائی دے رہا ہے ان کا. اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جی ہم رہبر کمیٹی بنا رہے ہیں, اس سے بات چیت کی جائے, ٹھیک ہے. لیکن حکومت نے جو ہے وہ کیا کیا, انڈیویجول اپروچ کرنا شروع کیا. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک رہبر, آپ نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے, انہوں نے رہبر کمیٹی بنائی ہے, آپ اس سے مذاکرات کریں. مولانا صاحب اپنے موقف سے ہٹے نہیں. ان کا آج کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری تاریخیں فکس ہیں, نہ ہمارے مارچ کی. لیکن مولانا صاحب نے یہ تو کہا تھا نا کچھ دن پہلے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. حکومت جو ہے یہ لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہی ہے. ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے کہ دھرنا کینسل ہو جائے. ایک طرف کچھ بیان آ رہا ہوتا ہے, ایک طرف کچھ, دونوں ایک دوسرے کی پالیسیز کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اقدامات کو طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر حکومت نرم ہوگی تو ظاہری بات ہے اپوزیشن بھی نرم ہوگی, اگر حکومت اسٹریٹ رہے گی تو اپوزیشن بھی. رابعہ, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ کیونکہ اب ان کے سٹیٹمنٹ سے واقعی دکھ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بات طے ہو چکی ہے آلریڈی. اگر ایسا ہے کہ طے ہو چکی تو بڑی اچھی بات ہے ملکی مفاد کے اندر. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کے بیٹے بھی اسمبلی کے اندر ہیں, وہ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں. یہ حکومت کہ یہ جمہوری حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے, دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. تو پہلے خود وہ استعفے دیں اسمبلی سے JUI کے لوگ, اور پھر بائی الیکشن کرا کے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ابھی ہم کتنے وزنی ہیں, ابھی ہم کس جگہ پر ہیں. اس کے بعد حکومت گرانے کی بات کریں. ٹیبل ٹاک از بیسٹ. ٹیبل ٹاک کریں, مذاکرات کے ذریعے اگر ہم کر لیں, حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. دھرنے کی شکل میں جو انتشار خدا نہ خواستہ پھیلتا ہے اس کو روکنا مشکل ہوگا کیا؟ جی, وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کو موقع ملے گا. اور جو بھارت ہے وہ کافی خوشی سے ان کا کانٹینٹ چلا رہا ہے, اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ بہت خوش ہے. اب آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ بھارت تو پاکستان کے ہے خلاف. کبھی وہ مختلف طریقے سے الزام لگا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ پلوامہ والا, کبھی وہ پٹھان کوٹ کا ہے, دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیمپس ہیں. آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ تو اس وقت ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے لے کر اب یہ ہم کیا ہیں. سمجھ نہیں جانا چاہیے جب بھارت بہت خوش ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں چاہیے نا, کچھ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس وقت کیا یہ مناسب ہے. یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, ان سے اس بات کی امید تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسا کریں. ابھی بھی وقت ہے, ٹیبل ٹاک بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. چیئرمین نیب کی آج FPCCI میں میٹنگ ہوئی تاجر برادری کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں جو ہے مرزا اختیار بیگ صاحب بھی موجود تھے, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی موجود ہے, تو ان سے کچھ انسائٹس لیں گے کہ اس میٹنگ میں آخر کیا ہوا. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی سینسیٹیو میٹنگ ہوتی ہے کسی سینسیٹیو سبجیکٹ کے اوپر یا پھر کسی ایسے ہائی آفیشل کے ساتھ, تو اس کو کافی کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. حال ہی میں ذکر کروں گی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو تاجر برادری کی میٹنگ ہوئی, اس کو بھی کافی کنٹروورشل بنایا گیا. حالانکہ یہ تیسری میٹنگ ہوئی تھی آج سے, جو پرانا دور تھا اس میں دور حکومت, اس میں بھی یہ میٹنگز ہو چکی تھیں, لیکن اس کو کرٹیسائز کیا گیا. تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا اس میٹنگ کو بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟ لیکن دونوں میٹنگوں میں کیونکہ میں نے شرکت کی تھی اور میں کراچی میں بھی کور کمانڈر
की जो मीटिंग थी वो 4 घंटे चली थी जनरल बाजवा साहब के साथ, मैं उसमें मौजूद था। और आज की मीटिंग में भी 1.5 घंटे रहिए मैं था। मैं आपको एक बात तो बड़ी कैटेगोरिकली वाजे कर दूं कि मकसद इन मीटिंगों का सिर्फ ये है कि बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें। बिजनेस कम्युनिटी में जो खौफ व हरास है, बिजनेस कम्युनिटी ने जो सरमायाकारी ना करने के लिए एक जहन बना लिया है, मुल्क के हालात को देख के, माशियत को देख के, महंगाई को देखते, डॉलर जिस रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है, रुपी 50% डी वैल्यू हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, तो ये सिचुएशन है सब ऐसी होती हैं जिसने बिजनेस कम्युनिटी को जी बिल्कुल थोड़ा साइडलाइन confidence कर उनका दिया। shaky तो कर दिया। पहली मकसद तो उनका ये था। फिर साथ साथ एक कहानी भी चल रही है कि भाई नैब जो उठा लेगी, बंद कर देगी। तो आज उन्होंने ये बतलाया कि जी हम बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के केसेस जो हैं टैक्सेस वगैरह के, सेल टैक्स के, वो एफबीआर को मुंतकिल कर दिए जाएंगे और कुछ कर दिए हैं। ठीक। वो एफबीआर को पूरे पावर हैं अकाउंट जब्त करने का, प्रॉपर्टी कंफिस्टिकेट करने का, तो वो करे। लेकिन एफबीआर से भी तो कुछ तहफ्फुज़ात हैं बिजनेस कम्युनिटी को। एफबीआर का एक तो पुराना सिस्टम है, अपीलें होती हैं, 10 जगह पे अपील कोर्ट्स होते हैं, तो ऊपर तक आप हाई कोर्ट पर चले जाते हैं। तो उन्होंने ये बतलाया कि जी आपको हम बिजनेस कम्युनिटी को उसमें नहीं लेके जा रहे, नैब में, पहली चीज। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही जिसकी मैंने तायीद की, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि ऐसी सोसाइटियां जिनके पास एक प्लॉट नहीं है और वो हजार प्लॉट बेच दिए हैं और 10 हजार फाइलें जो है उन्होंने एप्लीकेशन के नाम पे लोगों से पैसे करोड़ों अरबों रुपए लेके मुल्क के बाहर चले गए, उनको नहीं छोड़ेंगे हम, और बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की पूरी जमा पूंजी, रिटायरमेंट के पैसे सिर्फ इस उम्मीद पे कि हमारी अपनी छत हो, वो आगे आपको दे देते हैं और आप उनको बेग साहब बिल्कुल ऐसा ही ग्रुप अभी इसमें जो ग्वादर है वहाँ पे भी दोबारा से आ चुका है। आपको खबर है ग्वादर में भी आप देखें वो हांगकांग की बिल्डिंगों के फोटो दिखा रहे हैं, लाइटों का शहर दिखा रहे हैं और लोग समझते हैं ये इस जगह पे हमें प्लॉट मिल रहे हैं, जबकि वहाँ पे उन जगहों पे ना प्लॉट है, ना पानी है, बंजर जमीन है। तो कहने का मकसद ये था कि उन्होंने एक बड़ा कॉन्फिडेंस आज बिजनेस कमेटी का रिस्टोर किया। उन्होंने हर वो बात की और एक कमेटी बना दी जिसमें फेडरेशन के सदर जो हैं उसका हिस्सा है, इफ्तिखार अली मलिक जो हमारे साथ चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो उसका हिस्सा है, लाहौर चैम्बर के सदर माजी के थे वो अंजुम निसार, वो उनके हिस्सा हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि बिजनेस कमेटी के अगर कोई केस आता है तो पहले इस कमेटी के पास आएगा, ये कमेटी देखेगी कि ये वाकई में क्या ये कमेटी जो है ये एफबीआर की है या कोई उससे पहले कोई और कमेटी है सेपरेट? नैब की है। अच्छा। और ये कमेटी तमाम बिजनेस कमेटी के केसेस, बाकी केसेस नहीं, पॉलिटिशियन के, ब्यूरोक्रेसी के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो नहीं, आज एक क्लियर हो गया है यानी ये मसला। अब ये केसेस रिकमेंड करते हैं अगर कि भाई ये केस नहीं चलना चाहिए, ये तो रजिस्टर्ड है, इसने बाकायदा ऑफिशियल चैनल से पे किया है, इनकम टैक्स में रिटर्न में ये डिक्लेयर करा है, तो फिर इनकी एक रिव्यू कमेटी है 3 आदमियों की नैब की, वो उनकी सिफारिशात पे अमल करके केस खत्म कर देगा। ये भी उन्होंने कहा कि बिजनेस कमेटी को किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि ऐसे नोटिस नहीं देंगे कि आपको बुलाएं, हम आपको सवालनामा भेजेंगे कि आप उसका हमें जवाब दें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज जावेद इकबाल साहब ने जो बातें की हैं उससे फेडरेशन में हर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड मुतासिर हुआ है और हम सलाम पेश करते हैं जज्बे से वो काम कर रहे हैं। देखिए मुल्क से करप्शन दूर करना था और ये बहादुर शख्स है जिसने हिस्टोरिक ये एक बेड़ा उठाया है। मुल्क से जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा हम तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ करप्शन को दूर करते वक्त ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पीछे चले जाए, क्योंकि मैशत तो उन्होंने चलानी है। जब वो नई सरमाकारी करेंगे ही नहीं तो
نہ جابس کے نہ ایکسپورٹس کے اپارچونیٹیز ہوں ٹھیک گی. ہے. تو آج یہ بڑی اچھی بات ہے. آخری بات اور کیا انہوں نے آپ کو اور کن باتوں کی یقین دہانی دلائی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی کا انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمیٹی جو ہے ٹرانسپیرنٹ آپ کے کیسز میں نے ان کو ایک جیسے مثال دی کہ میں نے کہا دی کہ 1992 اکنامک ریفارم ایکٹ تھا جس کے تحت ہمارے ملک میں فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت تھی اور آفیشیل پیسے سے وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آپ ڈالر رکھ سکتے تھے. ادھر سے آپ باہر ریمیٹنس بھی کر سکتے تھے, باہر سے پیسے بھی اس اکاؤنٹ میں آ سکتے تھے, لیکن وہ سب لیجٹمیٹ منی, آفیشیلی ڈکلیئرڈ منی. دس از دا مین کوسچن اگین. تو میں نے انہیں کہا, رانا صاحب نے آن ایئر یہ جواب دیا, وہ کہتے ہیں ریمیٹنسز کا سوال ہی نہ کریں, لیکن لیجٹمیٹ اینڈ انلیجٹمیٹ یہ سوال ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ اگر اپنے ریٹرن میں ڈکلیئر کر رہے ہیں انکم ٹیکس کے, بیلنس شیٹ میں ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو وہ تو لیجٹمیٹ ہی ہے نا. اگر چھپاتے ہیں جعلی اکاؤنٹوں میں کے تھرو ہو رہا ہے تو وہ پھر منی لانڈرنگ میں آتا ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے بالکل اتفاق کیا. اس نے کہا 1992 کا جو اکنامک ریفارم ایکٹ ہے اس کے تحت جو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت تھی اور جو فورن سے ریگولیشن کے تحت ان اکاؤنٹوں میں ٹرانزیکشن کی اجازت تھی وہ ہم نہیں بولیں گے. اس میں ہم کسی کو قانون کے تحت خراب نہیں. ہاں گزشتہ سال قانون بدل گیا, بجٹ میں اب آ گیا کہ $1,00,000 سے زیادہ باہر اب اکاؤنٹ میں نہیں منگا سکتے. اب 1,01,000 کوئی منگائے گا تو وہ مجرم ہے, پھر اس سے وہ پوچھا جا سکتا ہے اگر اسٹیٹ بینک کی پرمیشن نہیں ہے ان فنڈز کی. تو جب تک قانون نہیں بدلا تھا اور پچھلا قانون جاری تھا اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کوئی چیز نہیں پوچھیں. تو یہ خوف دور کر لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ جی وہ آپ کا اکاؤنٹ نیب جو ہے وہ نکلوا رہا ہے. بینکوں کو اطلاع دے دیتے تھے کہ جی ان کی ڈیٹیل نکال کے دیں فیملی کی, وہ بینک لمیٹیں آپ کی کینسل کر دیتے, یار آپ کی تو نیب کی انکوائری ہو رہی ہے تو ابھی ہم آپ کو کریڈٹ نہیں دے سکتے, ذرا مسئلہ حل کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. اس سے بزنس کمیونٹی کو بڑا نقصان تھا. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ کہا کہ نہیں بیگ صاحب یہ آپ کا 1992 کے اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت جو لیگل چینل سے سب چیزیں ہوئی ہیں ان پہ ہم کوئی کوشچن مارک نہیں کریں گے, آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو آج بہت ہی مثبت میٹنگ رہی اور تمام بزنس کمیونٹی بڑی مطمئن ہو کے گئی ہے. عقیل کریم ڈیڈی بھی تھے, عارف حبیب بھی تھے, بشیر جان محمد بھی تھے, یہ بڑے بلڈر. لیکن انہوں نے کہا کہ سوسائٹیوں کو میں نے نہیں چھوڑنا اور سب نے ایک آواز میں کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, کریکٹ. ان کو لٹکائیں آپ. ایگزیکٹلی. پیسے منگائیں. جس طرح بیگ صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے کنسرنز جو ہے بزنس کمیونٹی کے جو انہوں نے ریز کیا ان کو ایڈریس کیا گیا, کیا یہ میٹنگ جو اب ہوئی ہے چیئرمین نیب کی, اس سے کیا جو ایک ڈر اور خوف تھا بزنس کمیونٹی کے دل میں, وہ کیا وہ ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ تھوڑا ہی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, تو بیک ٹو بیک اتنی امپورٹنٹ میٹنگز ہونا, کیا یہ پازیٹیو رول پلے کریں گی پاکستان کے لیے؟ بات یہ ہے کہ بیگ صاحب کی بات صحیح ہے, بزنس کمیونٹی کے ذہنوں میں تحفظات بہت سارے تھے اور وہ تحفظات دور ہونے چاہیے, لیکن کسی کو ایکسٹرا فیور نہیں دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آٹونومس جیسے ایک باڈی ہے وہیں پہ ایک کمیٹی فارم ہو جائے. میں سے کہہ رہا ہوں بزنس مین جو ہے وہ نیب سے تحقیقات کراتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر کوئی چور ہے تو وہ ڈر رہا ہے نا, اور اگر چور نہیں ہے تو وہ یہ سوال بھی میں نے اچھا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایف بی آر کو دے دیا جائے. ایف بی آر پہ ویسے ہی تحفظات ہے کہ اس میں اصلاحات ہونی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جو بزنس مین نے کیا ہوا ہے ایف بی آر کے اوپر بھی, کہ ایف بی آر ہمیں رات کیا نہیں, ابھی آپ کو نیب کے اوپر بھی تحفظات ہیں اور اب آپ کو ایف بی آر کے اوپر بھی تحفظات ہیں. ایک روٹین ہے جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ ایف بی آر کو بلا کے ایف بی آر میں چلتی رہتی ہیں سینکڑوں کیسز ایف بی آر کے ہمارے اوپر ہیں, سینکڑوں کیسز ہمارے ایف بی آر پر ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں نیب کا قانون جو بنایا گیا تھا, پولیٹیشین, بیوروکریٹ, کرپٹ لوگ جو ملک سے گوٹن منی لانڈرنگ, کرپٹ لوگوں میں ان کے لیے اگر جو بزنس مین ہم نے کہا اگر کوئی بزنس مین یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی سیاستدان کے ساتھ مل کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, لٹکائیں. اگر کوئی بزنس مین یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کرپشن سے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اس نے چکر چلایا ہے, میں آج انہوں نے ایک جملہ بہت پیارا بولا, اس سے آپ کو پورا جواب ملے.
انہوں نے کہا جی 2 طرح کے بزنس مین ہیں آپ کے اندر. ایک جینون بزنس مین جو آپ ہیں, ہر چیز آپ نے اکاؤنٹ ڈکلیئر کرے ہوئے ہیں, آپ نے ریٹرنز انکم ٹیکس کے آپ وہ کرتے ہیں, داخل کرتے ہیں, فائل کرتے ہیں. کچھ ایسے بزنس مین ہیں جو سوسائٹیوں والے ہیں, جو ساز باز کر کے بیوروکریسی کے ساتھ کرپشن میں انوالو ہیں یا پولیٹیشین کے ساتھ. کو چھوڑ دیں, ایک بڑا نام لے لیں بیریا ٹاؤن کا. کیا ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ جو جرمانہ دے رہے ہیں وہ پورا پڑ جاتا ہے جتنے انہوں نے کرپشن کی ہے؟ آج اس کی بھی بات ہوئی, منشا صاحب کا بھی جتنا انہوں نے جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کرپشن 500 ارب سے زیادہ انہوں نے کہا جاوید اقبال صاحب نے کہ یہ نیب کی پروسیکیوشن تھی. ہم ان کو اس مال پہ لے کر آئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں 500 ارب سے زیادہ وعدہ کرا ہے پیمنٹ. 469 ارب کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, لیکن تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عام بزنس مین جو ہر چیز ڈکلیئر ہے, اس کے اکاؤنٹ عام بزنس مین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات تو اس بزنس مین کی ہو رہی ہے جس نے چھپایا ہے, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس بزنس مین نے چوری کی ہے اس سے بھی سوال ہونے چاہیے. دیکھیں آپ نے جب, کیونکہ یہ بھی عوام کا ہی پیسہ ہے نا, یہ عوام کا پیسہ عوام کا. علی لیکن ایک یہی سوال جو ہے بہت سارے بزنس کمیونٹی میں ڈفرنٹ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آخر آپ لوگوں میں اتنا خوف کیوں ہے نیب اور ایف بی آر کے حوالے سے, میں آپ سے بھی جانوں گی بیگ صاحب, لیکن میرا سوال ان سے اس پر ریبٹل یہ بھی رہا کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کو ڈر اور خوف کیوں ہے, تو اس پر کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں آتا. لیکن کچھ لوگ پھر یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ جو ان کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, جو ٹرائل ہوتا ہے وہ فیئر نہیں ہوتا, وہ ایسا ہوتا ہے کہ بلیک میلنگ والا رویہ اپنایا جاتا ہے پیسوں کی ٹیکٹکس کے لیے. جواب دے دوں, دیکھیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ نوٹس دے کے بلا لیا, ٹیلی فون آپ کو اتار کے تینوں وہاں سامنے رکھ دیے, اور صبح 9 بجے بلا کے 2:30 اور 3 بجے تک ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وہ آدمی سر یہ تو اگر آپ کر سکتے ہیں, یہ تو اگر آپ نہیں کار بتلا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد آپ بینکوں کو جس طرح سے لیٹر لکھتے ہیں, بینک کو پتہ چلا ہے کہ اس کی انکوائری چل رہی, اس کی لمٹیں کینسل ہو جاتی. اچھا, وہ بزنس راتوں رات چیک ایک اس کا پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ بینکوں نے اس کی لمٹیں ڈرا کر لی. اب دیکھیں ہم بزنس مین آج آپ کے سامنے بیٹھے, ہماری ایک کمائی ہے, وہ عزت ہے. ہم نے پوری زندگی بھر میں عزت اور ایک نام کمایا ہے نا, باقی چیزیں تو آنی جانی ہے. بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے, منافع بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, ریڈ میں بھی بیلنس شیٹ آپ آتی, یہ عزت کو ہم نہیں چاہتے نا. دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی اکراس دی بورڈ. اور بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, بیگ صاحب وقفہ لینا ہے, سیدھا انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو ایک اکانومک کچھ انسٹیبلٹیز ہیں پاکستان میں, اور نیب اور ایف پی آر کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں بزنس کمیونٹی کو. اس پر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, علی کیا کہیں گے آپ کہ بزنس کمیونٹی کے جو اتنے سیریس کنسرنز ہیں, ان کا ڈر اور خوف نیب اور ایف بی آر سے کیوں؟ کیا کچھ جو سسٹم ہے اس میں پروویژنس کی ضرورت ہے, وہ انتقامی کارروائی کر رہا ہے, وہ کیا آخر کیا مسئلہ کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں بزنس مین کو ایف بی آر میں 10 چیزیں کے آپشنز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں, اپیل کے علاوہ جو ہے وہ کورٹس میں جا سکتے ہیں. نیب میں جو ہے وہ نیب ہی اس کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک ہی ادارہ اس کے کر رہا ہوتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں, لیکن اب ایک آج ہیئرنگ جو ہوئی ہے جس میں ایف بی آر کے خلاف بھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایف بی آر بھی اٹھا لیتا ہے. بات یہ ہے کہ جو بزنس مین طریقے سے کام کر رہے ہیں, جینوئن کام کر رہے ہیں, ان پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن جو چوری کر رہے ہیں ان کو تو پکڑنا چاہیے. یہ بھی عوام کا ہی حق ہے جو وہ چوری کر رہے ہیں یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں. جو ابھی 208 ارب روپے معاف کرنے کی بات ہوئی تھی, وہ بزنس مین جو ہے وہ عوام سے تو جمع کر چکے ہیں, اب گورنمنٹ سے وہ معاف کروا رہے ہیں. کیا وہ عوام کا حق نہیں کھا رہے؟ یا اس کے علاوہ جو اور چیزیں کر رہے ہیں, یا بیریا ٹاؤن میں لوگوں نے اپنے جو ہے ریٹائرمنٹ کا پیسہ لوگوں نے اپنے سونا زیورات بیچ کے لگا دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی 469 لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں. علی نے جو بات کہی اس کے اوپر آج نیب کے چیئرمین نے مجھے ایک واقعہ سنایا, اور انہوں نے کہا کہ جو پیسے لے کے اربوں جو بھاگ جاتے ہیں دبئی, پھر دبئی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, میں نے چیس کر کے ان کو واپس بلوایا ہے, اور ان لوگوں کے پلاٹوں والوں کی 22 سال کے بعد اچھا ان کی پیمنٹیں یا پلاٹ ان کو دلوائے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو بزنس مین کو یقیناً
सख्त से सख्त सजा मिले और उन गरीबों के जिनके पैसे ये लेके भाग गए थे, जमा पूंजी पूरी रिटायरमेंट के पैसे जो होते हैं, लेकिन लोगों को भी हमने उनसे ये कहा कि आप इसके साथ के जो इदारे हैं उनको भी जरा सा सख्त करें। जो एनओसी दे देते हैं, वो बिल्डिंगें एनओसी होता ही नहीं है और वो एनओसी नंबर भी छप रहा है अखबार में, और ये तो बहुत है, इसी के ऊपर तो लोग ट्रस्ट करके जाते हैं। जो रेगुलेटर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसे कवानीन बनाए जिससे इस तरह इतना आसानी ना हो जाए कि लोगों से पैसा लेके। दूसरी बात ये है कि अभी आपने बात की थी कि बैंक जो है लिमिट्स कैंसिल कर देती है या और चीजें हैं। जो बिजनेसमैन जेन्युइन काम कर रहा है उसके अलावा जो हुंडी हवाले के जरिए पैसे भेजते रहे, क्या उनको नहीं पकड़ना चाहिए? देखें जिन्होंने हुंडी हवाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें एक एक चीज एक एक क्लॉज है। अगर किसी ने इलीगल पैसे, इल गॉटन मनी, करप्शन के पैसे गलत जराओं से हुंडी हवाले से बाहर भेजे, ट्रायल स्टैब्लिश हो जाती है कि ये आदमी था, यहाँ भिजवाया, फिर इस अकाउंट से यहाँ गया, वो तो सब बेनामी अकाउंटों में पकड़े गए हैं और पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, वापस आना चाहिए, और पैसा बाहर जो भी पैसा गया है वो सब जो वापस पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में बेहतरी की जो तारीख रकम कर दी, कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग है उस पर दूसरी जानिब जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आज से पहले जितनी जो आती रही है फैक्ट्स के साथ, क्या वो वाकई वैसी दुरुस्त साबित हुई हैं? देखें, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो अपनी 1 साल या 14 महीने की कारकर्दगी का जिक्र किया है, जबकि अगर इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ लें तो इसमें मेंशन किया गया है कि ये फेडरल के साथ जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। दूसरी बात ये है कि नईम ज़मींदार साहब और फारूक साहब जो प्रीवियस सीईओ थे, उनका इसमें काफ़ी मेहनत और काविशें हैं जिसकी बदौलत जो है ये रैंकिंग हमारी कम हुई है। और साथ में उन्होंने एक सवाल भी उठाया है कि हमारे स्टेट बैंक को और एससीसीपी को जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन दो डिपार्टमेंट को भी जो है इदारों को अपनी अपनी जगह पे जो है, ये जो स्टेट बैंक और एससीसीपी की आप बात कर रहे हैं, यही बात तो हमारी ताजिर बिरादरी की जानिब से भी आवाज़ें उठती हैं। अकील करीम बेडी साहब हमेशा से कहते आए हैं कि एससीसीपी की जो तमाम तर रिफॉर्म्स है उसमें ज़रूरत है और एससीसीपी की जानिब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि बिजनेसमैन के साथ पहला रिलेशन जो है वो एससीसीपी का होता है, रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होती है, और बाद में बैंक्स के साथ साथ हमारे एससीसीपी स्टेट बैंक भी जो है वो भी बिजनेसमैन के अकाउंट्स वगैरह देख रहा होता है। जाहिर बात है, आप निजी बैंक में अगर अकाउंट खोलते हैं उसकी डिटेल्स आपकी स्टेट बैंक में भी जो है ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो स्टेट बैंक के अंदर और एससीसीपी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि जो है वो रैंकिंग हमारी मजीद बेहतर हो सके। दूसरी बात ये है, सवाल ये आ जाता है कि रैंकिंग हमारी अगर पहले 50 दर्जे ज़्यादा थी और उस वक्त इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी, और आज अगर 28 दर्जे कम हो गई है और इस वक्त इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, तो इससे सवाल पैदा है इसको कंटिन्यूशन पे हम किस तरह लेकर जाते हैं कि हमारे पास इसका असर क्या होता है, हमारे पास इसकी मजीद इन्वेस्टमेंट कितनी आनी चाहिए, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, बेग साहब मैं आऊँगी, बस मैं राबिया से इस पे स्टांस ले लूँ, मैं आपकी जाने बढ़ूंगी। राबिया, आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से, इस रैंकिंग की बात पर? अगर पाकिस्तान देखें, जो क्योंकि ये रिपोर्ट्स तो यहाँ पर आई हुई है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें कमी हुई है तो, और सरमाया, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल मजमूई तौर पे पहले से अभी काफ़ी बेहतर है अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, अगर इस पोजीशन के अंदर हमें मौक़े मिलेंगे कि हमारे मुल्क में बेहतर सरमायाकारी होगी, तो ये सूरत हाल होगी कि हमारी रैंकिंग जब ये कम होगी और इस तरह से अगर सरमायाकारी हमारे मुल्क में होगी तो पाकिस्तान की मीशत बेहतरी की तरफ जाएगी। ये है पहली चीज ये है कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी आपकी किसी का भी नहीं है, और ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दुनिया में बिजनेस करने का जो आसानियां हैं वो पाकिस्तान पहले 190 ममालिक में 148 नंबर पे था 2016 में, अब 2020 में वो कह रहे हैं 108 नंबर पे हो गए। आधी ममालिक से हम बेहतर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में, आसानियों में। ये सरमायाकार के लिए एक पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव खबर है। और उन्होंने चंद ममालिक के नाम लिए वर्ल्ड बैंक ने, जिसने ये सऊदी अरबिया, जॉर्डन है, बहरीन है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, ये हैं जिन्होंने 2020 में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी हासिल करी है और सरमायाकार के लिए ये पुरकशिश मुल्क बन गए हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस करने में आसानियाँ हैं, जो पहले मुश्किलात होती थी वो कम हो गई। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो गया बेग साहब, इस रिपोर्ट के ऊपर तो डिटेल गुफ्तगू हो सकती थी कि और बहुत सारे सवालात उठते हैं इस रिपोर्ट के बाद कि जो ताजर बिरादरी की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बहुत उनके ऊपर बोझ आ रहा है, टैक्सेस जो रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, साथ ही साथ जो उनके खिलाफ बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो इतनी सारी तकालीफ, आखिर ताजर बिरादरी के प्रोटेस्ट, ये सब तमाम तर सिनेरियो हम क्यों देख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। इस पर डिटेल गुफ्तगू जरूर हो सकती थी, क्योंकि जो पाकिस्तान का नंबर है वो 148 से 108 पर आ गया है, तो यानी एक बहुत खुशाइन खबर है ताजर बिरादरी के लिए। और ताजर बिरादरी के लिए इसमें बहुत सारे मौके खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज हुई हैं। जब ताजर बिरादरी पॉजिटिव तरीके से काम करेगी तो डेफिनेटली मुल्क के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो तेजी से ऊपर जाएंगे और साथ ही साथ जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।